اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حج کا موقع ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور حج کا موقع ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں اور مدینہ المنورہ بھی حضور کے روضے پر حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرمائیں، اچانک لوگوں سے کہتے ہیں یا ایھا الناس افیکم اسود بن قارب، اے لوگوں کیا تمہارے اندر سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ صحابہ خاموش ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سواد بن قارب نہیں ہوتے۔ یہ سال گزر گیا، پورا سال ایسے چلتا رہا۔ اگلا سال جب آیا، حج کا موقع آیا، حضرت عمر فاروق پھر جلوہ افروز ہوئے، کہنے لگے یا ایھا الناس افیکم سواد بن قارب، اے لوگوں تمہارے اندر سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اے امیر المومنین، سواد بن قارب کے بارے میں کوئی خاص بات ہے جو آپ بار بار اس کا نام پوچھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے ہاں ایک خاص بات ہے، اس لیے میں سواد بن قارب کے بارے میں پوچھتا ہوں، کیوں جو وہ اسلام والانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں جو واقعہ سنا ہے وہ بڑا عجیب تر ہے، اس لیے میں ان کا نام پوچھتا ہوں۔ آپ ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے تو اچانک سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ جب وہ آئے، امیر المومنین کو بتایا گیا یہ سواد بن قارب آ گئے، آپ نے اس کو آگے بلایا اور بلا کر کہنے لگے اے سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے وہ اسلام لانے کا اپنا واقعہ بتلاؤ جو تم اسلام لے کر آئے تھے۔ اب سواد بن قارب کون تھا؟ ایک تاجر تھا، ہندوستان کا تاجر تھا، ہند میں رہتا تھا، وہاں کا تاجر ہے۔ اور سواد بن قارب نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جن آتا تھا، میں نے اسے بند کے مسخر کیا ہوا تھا، میرا کہنا مانتا تھا، میرے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب حضور نبی رحمت مدینہ کے اندر تشریف لائے تو کیا ہوا؟ وہ جن میرے پاس آتا اور مجھے کہنے لگتا سواد بن قارب تو یہاں بیٹھا ہوا ہے خواب کے اندر آ کر، اور تجھے پتہ نہیں ہے آمنہ کلار مدینہ کے اندر آ گیا ہے، مدینہ میں پہنچ گیا، تاجدار ختم نبوت مدینہ میں پہنچ گئے۔ کہہ رہے وہ میں نے خواب سمجھا، میں نے کہا یہ خواب ہے۔ پھر میں اگلے دن کوئی توجہ نہ کی، پھر اگلا دن آیا، رات آئی، رات کو جب سویا جن پھر دوبارہ میرے خواب کے اندر آیا، کہنے لگا سواد بن قارب عقل کر، تھوڑی عقل کر، تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور نبی رحمت آ چکے ہیں، اللہ کے نبی آ چکا، تاجدار ختم نبوت آ چکے ہیں، ہوش کر ذرا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر اٹھا، تیسری رات پھر سویا، میں نے توجہ نہ کی، جب تیسری رات سویا نا میں نے اسے پھر سنا، وہ جن کہہ رہا تھا جا پہنچ جا، آج بھی پہنچ جا، ان کے دامن سے وابستہ ہو جا، وہ تشریف لا چکے ہیں، وہ آ چکے ہیں، پہنچ ان کے پاس، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ۔ سواد بن قارب کہتے ہیں کہ پھر میں نے رخت سفر باندھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا قصد کیا، میں نے پوری تیاری کی، اب میں مدینہ کی طرف چل پڑا۔ سنیں اگلی بات جو میں نے کہا، حضور ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے حضور نبی رحمت کو وہ نگاہ دوربین عطا کی ہے کہ جو سوچیں آقا اس سے باخبر ہیں۔ سواد بن قارب کہتے ہیں میں نے تیاری کی، میں نے سامان باندھا، میں تیاری کر کے حضور کے بارگاہ میں دن رات سفر کر کر کے جب پہنچا نا تو ابھی میں دور سے آ رہا تھا، میرے آقا نے دیکھا اور حضور دیکھ کر کہنے لگے سواد بن قارب ہم تمہیں بھی جانتے ہیں اور جس نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ قد علمنا، ہم تحقیق تجھے بھی علمنا کا تجھے بھی جانتے ہیں، اور جس نے تجھے ہمارے پاس بھیجا ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ کہہ رہے جب حضور نے یہ کہا میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بنتا ہوں، مسلمان بنتا ہوں۔ اور بعد میں کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان میں نے ایک نعت بھی لکھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ نعت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ لمبی نعت تھی، قصیدہ تھا، لیکن اس کے دو شعر بڑے کمال کے ہیں۔ وہ کہنے لگا فاشهد ان اللہ لا رب غیرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَإِنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیب کی چابیاں عطا کی ہیں، غیب کی چابیاں. اور آگے کہنے لگا وَكُلِّ شَفِيًّا يَوْمًا لَا ذُو شَفَاعَةٍ. یا رسول اللہ اس دن عازب قارب کو یاد رکھے گا، ابن قارب کو یاد رکھے گا، جس دن کسی کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. یا رسول اللہ سواد بن قارب کو اس دن یاد رکھے گا. سواد بن قارب کہتا ہے جب میں نے یہ بات کی، حضور کا میلاد پڑھا، حضور کی شان بیان کی، اور ہم کہتے ہیں جب حضور کی ولادت کا تذکرہ ہو، میلاد کا تذکرہ ہو، حضور کی شان، حضور کے نعتیں پڑھی جائیں تو میرے آقا خوش ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سواد بن قارب کہتے ہیں حضرت عمر فاروق سے اللہ کی عزت کی قسم جب میں نے حضور کی نعت پڑھی میرے آقا اتنے مسکرائے کہ میں نے اپنے حضور کی مبارک داڑھوں کو بھی دیکھ لیا. اور میرے آقا نے فرمایا اے سواد بن قارب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا ہے. اللہ نے تجھے کیا کر دیا؟ کامیاب کر دیا. سواد بن قارب کہتے ہیں میں نے واقعہ بیان کیا عمر فاروق سے، عمر فاروق کیسے کھڑے ہو گئے اور سواد بن قارب کہنے لگے سواد بن قارب آ گلے لگ جا میرے گلے سے. سواد بن قارب کو حضرت عمر فاروق نے گلے لگایا اور گلے لگا کے پتہ کیا کہنے لگے؟ سواد میری بڑی تمنا تھی یہ واقعہ تیری زبان سے سنوں، میں اپنے محبوب کے شان تیری زبان سے سنتا چلا جاؤں. یہ میرے آقا کو اللہ نے شان عطا کی تھی.